वज़ीर आज़म पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादियों को मनाने के लिए इन एक्शन। आज इशाइया देंगे, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके बजट की मंजूरी के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। BNP के बाद काफ लीग की बेशरकत से मौसरत। तर्जुमान का कहना है पार्टी मसरूफियात के बायस नहीं आ सकते, हुकूमत के इत्तेहादी हैं और बजट की मंजूरी में साथ देंगे। BNP सरबराह अख्तर मेंगल पहले ही इशाइये में शिरकत से इनकार कर चुके। अपोजिशन जमातें APC बुलाना चाहती हैं तो शौक पूरा कर लें। हुकूमत आईनी मुद्दत से पहले कहीं नहीं जाने वाली। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुलाकाती वफ्द से गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी बयान दिया कि अपोजिशन जमातें अपनी करप्शन छुपाने का एजेंडा लेकर चल रही हैं। मुल्क की बुनियादों को खोखला करने वाले अनासर को हिसाब देना पड़ेगा। 8 घंटे तक बिजली की बंदिश से हर कोई परेशान। मेमन गोट में बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। SOPs पर अमल जारी रखा तो इंशाअल्लाह बहरान से निकल जाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान की कौम को तलकीन। ट्वीट किया कि उनकी टीम स्मार्ट लॉकडाउन करने वाले पहले लोगों में शामिल थी। फख्र है कि उनकी टीम ने उनकी मदद की। मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा ने भी ट्वीट किया कि कौम ने मास्क पहने और समाजी फासले अपनाने में मिसाली बेहतरी दिखाई। वज़ीर आज़म का अपनी नाअहल टीम पर फख्र करना समझ से बालातर है। आपके स्मार्ट लॉकडाउन के नताइज पूरी कौम के सामने हैं। PP रहनुमा नफीसा शाह का रद्द अमल। नासिर हुसैन शाह बोले वफाकी हुकूमत तमाम शोबों में नाकाम हो चुकी है। कारकर्दगी पूछें तो इल्जामात लगाए जाते हैं। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने से किसे फ़ायदा हुआ जल्द मालूम हो जाएगा। पाकिस्तान में बनने वाले वेंटिलेटर्स की पहली खेप तैयार। रवां हफ्ते NDMA के हवाले की जाएगी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है हम दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल होंगे जो पेचीदा मेडिकल मशीनें बनाते हैं। वेंटिलेटर्स के अगले 3 डिज़ाइन भी आखिरी मराहल में हैं। इस्लामाबाद में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इनक्लेव बनाने का मंसूबा। पाकिस्तान में बसने वाले मज़ाहिब इस्लाम, हिंदू, ईसाई, सिख और पारसी मज़ाहिब की इबादतगाहें इंटरफेथ इनक्लेव में बनाई जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी की तजवीज़ पर ग्रीन सिग्नल दे दिया। समरी चंद रोज़ में अरसाल कर दी जाएगी। कौमी क्रिकेट टीम ने दौरा इंग्लैंड के लिए उड़ान भर ली। 20 खिलाड़ी और 11 ऑफिशियल्स शामिल। चेयरमैन PCB एहसान मानी भी हमरा गए। कौमी टीम 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। जहाज में सवार बाबर आजम ने ट्वीट किया कि तारीखी दौरे पर इंग्लैंड रवाना हो चुके हैं, जहां खेलना हमेशा बेहतरीन रहा। मद्दाहों की सपोर्ट और दुआओं की ज़रूरत है। इस वक्त आपको बराह रास्त ले चलेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जो काफ़ी सालों से बजट आ रहे हैं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने ये फैसला किया हुआ था इस साल नहीं बल्कि 2-3 सालों से कि नई गाड़ियां नहीं ली जाएंगी, लेकिन जो फील्ड अफसर्स हैं, पुलिस है, दीगर फोर्सेस हैं, या जहां पे हमें ज़रूरत होगी इस तरह की, तो वहां पे अशद ज़रूरत के तहत फील्ड अफसरान को कुछ गाड़ियां ज़रूर लेके दी जाएंगी। इसी सिलसिले में इस दफ़ा भी बजट में रखा गया, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने ये इसके लिए कह दिया है कि कोई भी नई गाड़ी नहीं ली जाएगी इस कोविड-19 के इशू के लिहाज से, लेकिन जहां भी कोई ऐसी बहुत ज़रूरत होगी वो ली जाएगी। एक और गाड़ियां हैं जो लोकस्ट प्रोग्राम के तहत जिनकी बात हो रही है, तो वो भी जो नेशनल एक्शन प्लान था फूड सिक्योरिटी का, जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारा है, उसकी जो सिफारिशात थी, जो रिकमेंडेशंस थी, उनके तहत ये गाड़ियां ली गई थी। और कोई वो लग्जरी गाड़ियां नहीं हैं, बल्कि ये वो गाड़ियां हैं जो लोकस्ट के प्रोग्राम में काम कर रही हैं और काम देंगी। तो बहुत अहम इशू है लोकस्ट वाला। आप देखेंगे उससे कितनी तबाही मची है, और सिंध में, पंजाब में और बलूचिस्तान
میں بھی اس کا بڑا اثر آیا، دیگر ملک کے دیگر حصوں میں بھی۔ پھر آئل پرائسز آپ دیکھیں کہ جو نااہلی اور جس طرح شروع سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ ملک کو معاشی طور پر کتنا نقصان پہنچا رہی ہیں۔ جب انٹرنیشنلی یہ پرائسز کم تھیں اور $10 اور اس سے بھی نیچے آ گئی تھیں، تو جو یہاں کی او ایم سیز ہیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں امپورٹ کی اجازت دی جائے، اور ان کے پاس اسٹوریج بھی تھی، لیکن ان کو سختی سے منع کیا گیا کہ آپ امپورٹ نہیں کر سکتے۔ اور اب جب یہ حالات آئے ہیں تو پھر انہوں نے نہ خود ایک اچھی مقدار انہوں نے امپورٹ کی، نہ ان کو کرنے دی، جس کی وجہ سے یہ کرائسس بھی آیا۔ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ آئل دستیاب ہی نہیں تھا، قیمتیں تو کم کر دی گئیں، لیکن اس کا فائدہ لوگوں کو نہیں ہوا، کیونکہ مل ہی نہیں رہا تھا پیٹرول پمپس پر بہت ساری جگہوں پر۔ اب کیا کیا کہ ایک دم یہ پرائسز بڑھا دی گئیں، اور 25% سے 34% تک اس میں انکریز ہوئی، اور بالکل جو ایک دن بھی ہوتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ جی اس میں ابھی 3-4 دن رہتے تھے اور اس کے بعد ان کو یہ اعلانات کرنے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 3-4 دن پہلے یہ کیا، اور کچھ لوگوں کو ظاہر ہے یہ ابھی آگے چل کے ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ اس سے کس کو فائدہ ہوا، اور ظاہر ہے نقصان تو عوام کا ہی ہوا۔ پہلے بھی ان کو آئل نہیں ملا، اب جو مل رہا ہے اور ملے گا تو وہ زیادہ بہت مہنگا ملے گا۔ تو یہ ان کی جو نیگلیجنس ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور یہ صرف ایک فیلڈ نہیں ہے، یہ ہر فیلڈ میں ناکام ہو چکے ہیں، اور صرف باتیں کرتے ہیں۔ جب ان سے کوئی ان کی اپنی پرفارمنس پوچھیں تو یہ دوسروں پر الزامات لگانے کی بات کرتے ہیں۔ پھر ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ ایک، اب کیا ان سے کہا جائے کہ وہ ایک سیاسی شوشے کے طور پر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے یہاں پہ دھرنا دیا۔ اب میں آ رہا تھا تو اب تو وہ دھرنا نہیں تھا یہاں پہ، اور صرف انہوں نے ایک میڈیا پبلسٹی کے لیے وہ کیا۔ حالانکہ ہمارے بجٹ میں پورے سندھ کے لیے جو بھی بہتری کے پروجیکٹس ہم نے رکھے ہیں وہ ہیں، لیکن خاص طور پر کراچی کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ جو اے ڈی پی ہے، آپ کے علم میں تھا کہ جب پہلے دن بجٹ پیش ہوا تو انہوں نے باہر آپ کے روسٹرم پہ آ کر کہا، کیونکہ آپ سب لوگ اسمبلی کو کہ اس میں ہیں کہ آ کر انہوں نے کہا جی 3 ارب روپے صرف رکھے گئے ہیں۔ چلیں پھر وہ جب انہوں نے اور بہتر دیکھا تو پھر اب وہ 24, 26 اور 30 ارب تک تو آ گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اربوں روپے رکھے گئے ہیں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں، یا دیگر جو ورلڈ بینک اور یو ایس ایڈ کی طرف سے جو پروجیکٹ ہیں جو بالکل اپرووڈ ہیں، جن پر کچھ پر کام جاری ہے، کچھ پر کام جاری ہوگا، ان کو نہیں مانتے، اور وہ کوئی 2, 10, 15, 50, 60 ارب نہیں، 100 ارب سے زیادہ تو صرف اس سال جو ہے اس میں رکھے گئے ہیں، اور اسی طرح کم از کم 200-300 ارب جو ہیں وہ ابھی فوری ان پر خرچہ ہوگا۔ اب وہ کہتے ہیں جی یہ تو ورلڈ بینک کیا یہ مفت میں دے رہا ہے؟ یہ کیا کوئی ایڈ ہے کسی کی، یا کسی نے خود پوائنٹ آؤٹ کر کے وہاں سے یہ پروجیکٹ آئے؟ یہ سندھ گورنمنٹ نے پروجیکٹ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، ان کی پرائیورٹی کی ہے، ورلڈ بینک سے معاہدے کیے ہیں۔ سعید غنی صاحب نے ایک معاہدہ کیا تھا، ایک آ کے ان کے ساتھ میں نے جب میرے پاس ڈپارٹمنٹ آیا میں نے وہ معاہدہ کیا ہے۔ وہ یہ کراچی کے پروجیکٹ ہیں، پانی کی بہتری کے لیے، سیوریج کی بہتری کے لیے، انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے، اور یہ وہ قرضہ ہے جو سندھ گورنمنٹ نے اتارنا ہے۔ یہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ یا کسی اور کی طرف سے نہیں اترے گا، یہ ہم نے اتارنا ہے۔ تو یہ ہمارے پروجیکٹ ہیں۔ اور پھر آپ کو چاہیے تھا، میڈیا کو چاہیے کہ ان سے پوچھیں کہ جن کے یہ اتحادی ہیں، جن کے ساتھ یہ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، ہمارے تو اتحادی نہیں ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے کیا احتجاج کیا؟ ان کے ساتھ انہوں نے یہ بات اٹھائی کہ پرائم منسٹر صاحب آپ نے آ کر وعدہ کیا تھا 162 ارب روپے کا، وہ کراچی کا پیکج کہاں ہے؟ آپ نے جو اتنی بڑی اسکیمیں دینے کا وعدہ کیا تھا کراچی کے لیے، حیدرآباد کے لیے، کیونکہ ان کا صرف کراچی اور حیدرآباد تک کی تعلق ہے، باقی کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق نہیں ہے۔
وہ کوئی بات نہیں کرتے. اور اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بیٹھنا تو ان کو دھرنے پر بائیکاٹ تو ان کا فیڈرل گورنمنٹ کی جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں بنتا ہے. یہ یہاں سستی شہرت اپنے لوگوں کو کہ کیا منہ دکھائیں گے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں وہ ایک دو پتہ نہیں ایسی منسٹری ہیں, وہ ایک تو جو ان کا فیڈرل منسٹر صاحب ہے اس کو یہ خود آن ہی نہیں کرتے, اور پھر جو ان کے پاس ملی ہیں چیزیں یا جو ان کو انہوں نے دیے تھے کیا کہتے ہیں لالی پاپ دیے تھے, اور اب اس کی بات نہیں کریں گے. لوگ ان سے پوچھیں